أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألون أيان يوم الدين پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہوگا یوم هم علی النار یفتنون جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے ذوقوا فتنتکم اپنے جلنے کا عذاب چکھو هذا الذي كنتم به تستعجلون یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے فرمایا کفار مشرکین اور منکرین آخرت پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی مان لیا قیامت ہوگی مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کب ہوگی. یہ سوال وہ قیامت کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ تمسخر اور استہزاء کے لیے کرتے تھے کہ بھائی وہ جو قیامت ہے وہ آ کیوں نہیں جاتی جس میں ہمیں عذاب ہونا ہے اور نیک لوگوں کو انعامات ملنے ہیں, وہ آ کیوں نہیں جاتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر تاریخ بتا دی جائے تو پھر اگلا سوال تمہارا یہ ہوگا کہ جی ہم کیسے یقین کر لیں کہ واقعی وہ اس تاریخ کو آ جائے گی. تو میں اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور تم اس کی تیاری کرو. جب تم نے تیاری نہیں کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یوم ہم علی النار یفتنون, یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے نافرمان آگ پر تپائے اور جلائے جائیں گے. عرب کہتے ہیں فتنت الذھب, میں نے سونے کو پگھلایا. یعنی جب معلوم کرنا ہو کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا تو اس کو پگھلایا جاتا ہے. تو ان کافروں کو بھی جہنم کی آگ پر پگھلایا اور جلایا جائے گا اور ساتھ ان سے یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم, اب اپنے جلنے کا عذاب چکھو یا اپنے اس فتنے کا نتیجہ بھگتو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کی تم جلدی مچاتے تھے. اب تمہیں پتہ چل گیا کہ قیامت کیا ہوتی ہے اور آگ کا عذاب کیا ہوتا ہے, اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون, بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, وہ خوشی خوشی لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, یقیناً وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے.
جنت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جنت صرف پرہیزگاروں کو ملے گی، جو بہت بچ کر اس دنیا میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ کس چیز سے بچتے ہیں؟ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ہر ایسی چیز سے بچتے ہیں جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا انہیں اللہ کی ناراضگی کا مصداق بنا دے۔ تو فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو بھاگو اس جنت کی طرف، پیش قدمی کرو، اور جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے اور زمین کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا کہ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ خوشی خوشی اللہ سے لیں گے جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک انہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ جنت والے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ اے جنت والو، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ایک اس سے بھی بڑی چیز میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تمہیں میں اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نعمت جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہوگی۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں احسان کا رویہ رکھتے تھے، اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے کچھ حصے میں ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے پچھلے حصے میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والے کا اور محروم کا، فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں جنت دی جائے گی، جو پوری پوری رات نہیں سوتے تھے بلکہ رات کا ایک حصہ جاگ کر گزارتے تھے۔ یہجعون ہجوع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے رات کو سونا۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں ضرور اللہ کی عبادت کے لیے وہ اٹھتے ہیں، ساری رات نہیں سوتے۔
یا تو رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، یا درمیان میں، یا پھر رات کے آخری حصے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز واجب تھی اور فرض تھی، لیکن امت کے لیے یہ نفل ہے۔ اگر کوئی پڑھے تو اس کو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نہیں کر سکے۔ اور سحر، سحرن سین اور ہا کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے رات کی آخری گھڑیاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو ہر رات کے آخری حصے میں ایک ایسی دولت بڑھتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ یعنی جاگنے والوں کو یہ نعمت ملتی ہے، سونے والے کو کیا پتا کہ کیا کیا اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں تقسیم ہو گئیں، اور کن خوش نصیبوں نے ان نعمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا کہ فرض زکوٰۃ تو وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو وہ مسلمانوں کے ملت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس سے مراد زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے مراد زکوٰۃ دینے کے بعد ایک ایسا حق ہے کہ جو ہر انسان اپنی مرضی سے متعین کر سکتا ہے۔ محروم کا مطلب وہ آدمی جو بیمار ہے، کمائی نہیں کر سکتا، یا وہ شخص جس پر کوئی مصیبت آن پڑی، یا وہ بیوہ جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا اور اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یا وہ آدمی جو کمائی تو کرتا ہے لیکن اس کی کمائی سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ سارے لوگ محروم میں شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کو دیتے وقت یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے آپ کے مالوں میں جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا جیسا تم اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا، جیسا کہ اس آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا، ایک حصہ گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھ لیتا، اور ایک حصہ دوبارہ اپنی فصل کو کاشت کرنے میں لگا دیتا۔ تو اللہ پاک نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی کھیتی کو سیراب کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آئیڈیل جو ہے نا حصہ اپنی کمائی میں وہ تیسرا حصہ ہے۔ تیسرے حصے تک آدمی اپنی کمائی میں دوسروں کا حق سمجھے اور یہ پیسے ان کو ان کے گھر پہنچائے بغیر ان کے مانگنے کے۔ جو سوال نہیں کرتا وہ محروم ہے۔ ترجمہ ایک بار، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہے، یوم ہم علی النار یفتنون،
جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے ذوقو فتنتکم اپنے جلنے کا مزہ چکھو ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے ان المتقین فی جنات وعیون بلا شبہ پرہیزگار باغات میں اور چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم خوشی خوشی لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا انہم کانوا قبل ذالک محسنین یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے وبالاسحار هم یستغفرون اور رات کی پچھلی گھڑیوں میں وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.